بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ہوئے، اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ بھی اسی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر الخطاب اس منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی، وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مد بھیڑ میدان بدر میں ہوئی، اور اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اسی غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیوگی کی چادر اوڑھی، تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لا محالہ اپنی جوان بیٹی کی عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب کا شکار تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے پرتباق اور محبت سے حضرت عمر فاروق کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عمر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان نے ہمتن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان نے یہ جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے آپ نے حفصہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے، فی الحال میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں بڑے پیارے دوست تھے، اسی لیے محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم کا ذکر سے سکون حاصل کیا، اور پھر حضرت ابوبکر نے کہا، عمر کس کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا، کہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مذکور کر دی۔ آپ تو جانتے ہیں حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھنے لگے، اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا، اور نظروں کے سامنے کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں؟ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ ابوبکر سے اسی ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابوبکر اور عثمان سے افضل، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہو۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق کو اطمینان قلب ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق سے کہا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المؤمنین کے اعزاز سے مشرف ہوئی۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھی، رسول اللہ کے ساتھ رشتہ معاشرت
میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئی تو 2 ازواج مطہرات پہلے سے ہی موجود تھیں، ایک حضرت سودا بنت زمعہ اور دوسری حضرت عائشہ۔ مسجد نبی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا ایک مکان خالی کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے یک بعد دیگر تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرت شیخین کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کی آپس میں گاڑی دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت و نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جہالت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے، لیکن جب ہم مدینے آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ کی ریس کرنا جو رسول اللہ کی محبت پر نازاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ علیہ السلام کو رجوع کا حکم ہوا تو آپ نے رجوع فرمایا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑیں اور کہنے لگیں، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے حضرت نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کی طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھیں، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ دریں اسنا حضور اکرم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے جس سے آپ کی روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی کی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا، جب میری بیٹی رسول اللہ کے عقد میں نہیں رہی تو اللہ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرأت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے
اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق سیاہ ستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندگی کے باوجود عند الضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقوی کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عند العقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، املا، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین نے ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول اکٹھی کر کے اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی تاکہ ہر جگہ ایک طرح کی کتابت و قرات ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔